سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج 9 ذی الحج کا دن ہے اور جمعۃ المبارک ہے۔ یہی 9 ذی الحج کا دن تھا اور جمعۃ المبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، اس موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو۔ یہ خطبہ انسانیت جب آخری سسکیاں لے رہی ہو، ظلم اور ستم دنیا میں بڑھ جائے، عدل اور انصاف کا نام نہ رہے، تو اس وقت رہتی دنیا تک جو بھی بندہ اس خطبے کو پڑھے گا تو سکون قلب پائے گا، زندگی جینے کا طریقہ پائے گا، حکمرانی کے انداز اسے سمجھ آئیں گے، معاشرے کے آداب اسے سمجھ آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک عجیب کیفیت، آپ دیکھیں وہ مکہ جہاں سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، آپ چھوڑ کے گئے۔ آج حالت یہ ہے کہ 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام میدان عرفات میں آپ کے ساتھ۔ عرب کے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے حالات کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا اندازہ کریں، آپ کے الفاظ کو دیکھیں تو زندگی سی ملتی ہے اس خطبے کے اندر۔ عرب کا رواج یہ تھا، سرداری نظام تھا، سردار قبیلے کا وہ ایک عام اور چھوٹے بندے سے ہاتھ ملانا، گفتگو کرنا توہین سمجھتا تھا۔ اور ادھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آج حالت یہ ہے کہ آپ پوری دنیا آپ کے زیر نگی ہیں اور آپ خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو دو قریبی سب سے قریب لوگ ہیں وہ دونوں غلام، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اونٹ کی مہار تھامے ہوئے ہیں، وہ غلام ہیں، حبشی ہیں، سید نہیں ہیں، سردار نہیں ہیں، مالدار نہیں ہیں، دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، ایک چیز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس محبت نے یہ مقام بخشا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی مہار سیدنا بلال حبشی کے ہاتھ میں۔ گرمی ہے، دھوپ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی غلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا۔ تو آپ نے اپنی پہلی کیفیت سے لوگوں کو پیغام یہ دیا ہے، عزت، سکون کو دولت میں تلاش کرنے والوں،
اپنا سٹیٹس دیکھ کے رشتہ داریاں قائم کرنے والوں، اپنے برابر کے لوگوں میں چلنے والوں، دیکھو مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ عزت اللہ نے تقوی کے اندر رکھی ہے، عزت اللہ نے دینداری کے اندر رکھی ہے۔ دینداری اور تقوی کے ساتھ پھر جو چیزیں ملتی جائیں وہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ شروع فرمایا تو آپ نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا، یہ 8 پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے 8 سے 10۔ پہلا آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں تقوی کی تاکید کرتا ہوں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں انسان کے دل کی کیفیت، دل کی کیفیت ایسے ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی پکڑ میں۔ فرمایا تقوی کی کیفیت کی سب سے کم تقوی یہ ہے، سب سے کم تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ جہاں شک بھی پڑ رہا ہو جائز اور ناجائز ہونے کا تو آدمی شک والی جگہ سے بھی ہٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کر کے فرمائی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، ایسا کام کر جس کے اوپر دل مطمئن ہو، ضمیر مطمئن ہو کہ میں اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے پہلی نصیحت صحابہ کرام کو فرمائی تقوی پر ڈٹے رہنے کی، جمے رہنے کی، فرمایا تقوی کی تاکید کرتا ہوں تمہیں۔ اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا لوگوں ہو سکتا ہے آئندہ اس مقام پر تمہاری اور میری ملاقات ہے۔ یہ الوداعی پیغام ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آ چکا تھا کہ میرا محبوب آپ کو جس دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا وہ تکمیل دین ہو چکی ہے، اب آپ کے دنیا میں ایام تھوڑے ہیں، اب آپ کی رفیق اعلیٰ میں جگہ ہے۔ تو آپ نے یہ بھی پیغام دیا کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن فرمایا تھا لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مقلدا، اگر اس دنیا کے اندر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ رہ جاتے۔ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو پھر کوئی مئی کا لال اس قابل نہیں کہ اس دنیا میں رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ حجۃ الوداع میں لوگوں کو اس دنیا فانی کا پیغام دیا ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو تو موت کی تیاری ہر وقت پیش نظر رہنی چاہیے۔ تیسرا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، عرب کی دھرتی پر لوٹ مار کو، غارت گری کو، ڈکیتی کو، چوری کو فخر سمجھا جاتا تھا۔ فخریہ انداز میں چوریاں کی جاتی تھیں، ڈکیتیاں کی جاتی تھیں۔ اور یہ آپ حاتم طیہ کا نام سنتے ہوں گے، سکول کی کتابوں میں اس کی سخاوت کے تذکرے بھی آتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گیا تھا۔ یہ جو طی قبیلہ ہے یہ پورے عرب کے اندر ڈکیت قبیلہ مشہور تھا، اور اگر کوئی قافلہ ان کے قریب سے رات کو صحیح سلامت گزر جاتا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری بے عزتی ہو گئی ہے کہ ایک قافلہ ہمارے قریب سے صحیح سلامت گزر گیا ہے اور ہم اس کو ڈکیتی نہیں مار سکتے۔ اور قتل بھی عام تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کیا جاتے تھے، اور ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے 100 قتل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ انتقامی جنگیں، انتقامی کاروائیاں عرب کی خون کا حصہ تھی۔ تو آپ نے اس دن جو پیغام دیا صحابہ اکرام سے پوچھا صحابہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے شمار ہوتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر جنگیں نہیں ہوا کرتی، حرمت والا مہینہ۔ فرمایا یہ ذی الحج کا مہینہ ہے نا؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اچھا بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ سب نے کہا یہ شہر مکہ مکرمہ ہے۔ اب شہر مکہ مکرمہ بھی حرمت والا ہے، وہاں پر شکار نہیں کیا جا سکتا، قاتل بھی اگر مکہ شہر کے حدود کے اندر گھس جائے تو اس کے باہر نکلنے کا انتظار کیا جائے گا، مکہ شہر کے اندر قاتل کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ فرمایا
شہر بھی حرمت والا اور مہینہ بھی حرمت والا، یہ دن کون سا ہے؟ صاحب نے کہا یہ دن حج کا دن ہے، بڑا حرمت والا دن ہے۔ فرمایا اچھا سنو میری بات، انا اموالکم و دماءکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ فرمائے یہ تین حرمتیں ہیں، ایک حرمت یہ ہے کہ یہ دن یوم عرفہ کا ہے، دوسری حرمت یہ ہے یہ مہینہ ذی الحج کا ہے، تیسری حرمت یہ ہے یہ شہر مکہ معظمہ حرمت والا ہے۔ تین حرمتیں کٹھی ہو جائیں جب، تو فرمایا فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ تمہارے مال، وَأَعْرَاضَكُمْ تمہاری عزتیں، وَدِمَاءَكُمْ تمہارے خون، حرام علیکم حرام ہے۔ کسی کا مال ناجائز کھانا حرام ہے، کسی کی عزت اچھالنا حرام ہے، کسی کا قتل کر دینا حرام ہے۔ صرف حرام نہیں، کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جس طرح یہ تین حرمتیں، دن بھی حرمت والا، مہینہ بھی حرمت والا، جگہ بھی حرمت والی، یہ تین حرمتیں اکٹھی ایک جگہ ہو گئی ہیں، اسی طرح مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت اور مسلمان کا خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یہ آج مختلف NGOs بنتی ہیں، یہ جی فلاں کے حقوق کی ہے، یہ فلاں کے حقوق کی ہے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں جو حقوق دیے ہیں، یہ کائنات مل کر کے یہ حقوق نہیں دے سکتی۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے گفتگو کر دینا، ایک چیز ہوتی ہے عملی طور پر کر کے دکھانا۔ گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے، عملی طور پر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حارث، ان کا بیٹا تھا ربیعہ۔ یہ قبیلہ بنی سعد میں چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا تھا، تو قبیلہ بنی سعد اور قبیلہ حذیل کے آپس میں لڑائی ہوئی۔ قبیلہ حذیل والوں نے اس ربیعہ کو کوئی پتھر مارا اور یہ ربیعہ بچہ فوت ہو گیا۔ اب یہ قوم قریش نے اس کا بدلہ لینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے وہ ربیعہ بن حارث والا خون معاف کر دیا ہے، اپنے خاندان، اپنے گھر کا خون، زمانہ جاہلیت کا تھا، اس کے رسم و رواج کو توڑنا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے وہ معاف کر دیا ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر زمانہ جاہلیت کے جتنے خون ہیں ان سب کی معافی کا، وہ سب ایک دوسرے کو معاف کر دیے جائیں۔ خون کو معاف کرنا، پھر اتنے بڑے مجمع میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر امت کو دکھلایا ہے کہ معاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معافی کا اعلان کرنے کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، زمانہ جاہلیت کے جتنے رسم و رواج تھے وہ سارے میں نے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالے۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا میں نے ختم کر دیے، میں ان کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا میں نے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کی حقارت اور تحقیر بیان کرنا بھی مقصد تھا کہ یہ رسم و رواج ختم، اب دین محمدی آ گیا ہے، اب تم لوگوں کے پاس قرآن ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو رسم و رواج کو چھوڑ کر رب کے قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرو۔ اگلا جملہ آپ نے فرمایا میں سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ عرب کے اندر سود کا بڑا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے، اور دین اسلام نے جتنی نفرت سود کے بارے میں بیان فرمائی ہے شاید کسی اور چیز کے بارے میں ہو۔ آپ اس کا ایک اندازہ لگائیں، کافر ہے نا، کافر، شرعی حکم یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے دین کی دعوت دیں گے، وہ مسلمان ہوگا تو پھر آپ اس کو دین کے دوسرے کام بتلائیں گے، سود حرام ہے، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، فلاں فلاں۔ جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتا وہ دین اسلام کی کسی بھی بات کا مکلف نہیں ہے۔ نجران کا علاقہ تھا، وہاں کے عیسائی یہ سود کا کام کرتے تھے۔ اب عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنا چاہی تو آپ نے عیسائیوں سے بھی کہا کہ صلح کروں گا ایک شرط پر، وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں سود کا کام چھوڑنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا
लान अल्लाहु आकिल रिबा मुकिलहु शाहिदाहु कातिबहु, सूद खाने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूद का काम लिखने वाले पर, सूद के मामलात में गवाह बनने वाले पर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत है। कुरान ने कहा ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर सूद के खात्मे का ऐलान फरमाया और फरमाया मेरे चचा अब्बास ने जिससे सूद लेना है मैं वो सब माफ़ी का ऐलान करता हूँ और आइंदा के लिए भी ऐलान करता हूँ कि जिसने जहाँ पैसे दिए हुए हैं असल माल ले, ला तुज़लिमून वला तुज़लमून, ना किसी और पर जुल्म करे ना इसके साथ जुल्म हो, लेकिन सूद नहीं लेना। सूद के खात्मे का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर ऐलान फरमाया। मेरे भाइयों, आप जितने बैठे आप में से अक्सर या कारोबारी हैं या ज़राअत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। सूद दरअसल वो बुनियादी चीज़ है जिसने सरमाए को, दौलत को चंद कंपनियों में, चंद ख़ानदानों में बंद कर दिया है। गरीब के लिए सरमाया एक ख्वाब सा बन के रह गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हमें माशी निज़ाम दिया था सूद से पाक, ये सूद से पाक निज़ाम दरअसल ये निज़ाम वो निज़ाम है जो गरीब को दुनिया के अंदर आगे बढ़ने का मौका फराहम करता है, जो गरीब को भी साहिब इस्तेदाद और साहिब हैसियत बनाने का ऐलान करता है। यही वजह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया जो बंदा किसी को कर्ज देगा, यहाँ कर्ज देते हैं सूद के ऊपर, बैंक दें, लोग दें, बहुत कम लोग हैं जो सूद से हट करके दें, सूद पर। और नज़रिया ये होता है कि आज 1 लाख है तो महीने के बाद इसमें से 5,000 आएगा। अगर मैंने सूद नहीं लिया तो महीने में वैसे भी लाख से तो 5,000 बंदा कमा ही लेता है, ये 5,000 तो मेरा मारा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक और सबक दिया, फरमाया जिसने किसी को कर्ज दिया, कर्ज देने वाले को इतना सवाब मिलता है कि उससे 17 गुना ज़्यादा अगर सदका किया हो। 1 लाख किसी को कर्ज दिया है तो फी दिन का 17 लाख रुपए सदका करने का सवाब मिलता है। उसकी वजह सदका आप देते हैं अपनी खुशी से और आप उसको देते हैं जिससे लेना नहीं होता। कर्ज आपके पास कोई मांगने वाला आया, ज़रूरत है उसको, उसे ये भी पता है मैंने वापस करना है, तो इसलिए उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसलिए उस पर सवाब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़्यादा इरशाद फरमाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के खात्मे का ऐलान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, ये वो वक्त है जब पूरे जज़ीरा अरब के अंदर कोई कच्चा या पक्का घर ऐसा नहीं है जहाँ पर मुसलमान ना हो। तो आपने फरमाया लोगों मेरी एक बात याद रखना, अब शैतान इस बात से तो मायूस हो चुका है कि जज़ीरा अरब के अंदर शैतान की पूजा और इबादत है। मेरा दीन आ चुका है, वो बुतों की इबादत, वो सूरज चाँद की इबादत, वो शैतान के जितने बनाए हुए खुदा थे उन सब की इबादत से तो शैतान मायूस हो चुका है। लेकिन एक चीज़ शैतान को खुश करेगी कि तुम शैतान की इबादत तो नहीं करोगे लेकिन इताअत करोगे। मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, शैतान को किसी भी हालत में खुश नहीं करना है, शैतान की इताअत नहीं करनी है। आज देखें कितने कामों में शैतान की इताअत करते हैं, कितनी चीज़ों में शैतान की इताअत करते हैं। बस औक़ात ऐसे भी होता है कि हम काम नेकी का कर रहे होते हैं लेकिन पसे पर्दा उसके अंदर भी शैतान की इताअत होती है। नेकी करने के लिए तो कहीं दिखलावा मकसूद हो गया, नेकी करने के लिए कहीं पर फ़ख्र पैदा हो गया, तो शैतान इस चीज़ से आदमी को तरगीब और इस तरीके पर लाता है कि उससे नेकी ना हो, और इसी चीज़ पर वो खुश होता है कि इंसान अल्लाह का नाफरमान हो। शैतान बड़ा खुश है, और जब इंसान अल्लाह का फरमाबरदार बन जाए तो शैतान को बड़ी परेशानी होती है। एक हदीस मुबारक में आता है जब फजर की नमाज का वक्त होता है, और ये तजर्बाती तौर है, फजर की नमाज के वक्त हर आदमी की आँख एक बार ज़रूर खुलती है, यह उसकी मर्ज़ी है, फिर वो उठ के मस्जिद की तरफ आ जाए या वो करवट बदले और सो जाए। जब फजर की नमाज का वक्त होता है तो इंसान की आँख खुलती है, शैतान आकर इसके कमर पर थपकी देता है कि अभी बड़ा वक्त पड़ा है तो सो जा। अगर ये सो जाता है तो शैतान खुशी से उछलता हुआ चला जाता है, और अगर ये उठ बिस्तर छोड़ देता है और बिस्तर छोड़ने के बाद मस्जिद की तरफ चल पड़ता है तो शैतान ज़ोर से धाड़े मारता हुआ जाता है कि इसने तो मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर अपनी उम्मत को ये नसीहत फरमाई है कि लोगों खबरदार, शैतान को खुश नहीं करना है,
رحمان کو خوش کرنا ہے۔ آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، اس میں تکمیل دین اور ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ فرمایا لوگوں میری بات سن لو، آج کے دن دین مکمل ہو چکا، تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تمہارے بعد کسی امت نے نہیں آنا۔ ان الفاظ میں اصل میں امت کو پیغام تھا کہ یہ جو میرا کام ہے، دین کی تبلیغ، دین کی ترویج، دین کی تعلیم، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ آپ نے یہاں ساتھ ساتھ ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، لوگو استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں تمہیں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں۔ عورت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے ہر دور میں مظلوم رہی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، ایسے بھی دور رہے ہیں کہ عورت کے جب مخصوص ایام آتے تو کچھ قومیں ایسے تھیں وہ عورت کو ان دنوں میں گھروں سے نکال دیا کرتے تھے۔ عورت کو منحوس اور اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے سردار قبائل میں تو یہ تھا، بچی پیدا ہو قتل کر دو اس کو تاکہ کوئی داماد بن کے تمہارے گھر میں نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی جو عزت اور تکریم ارشاد فرمائی ہے، کائنات میں نہ کوئی دے سکا یہ عزت نہ دے سکے گا۔ آپ نے عورت کی حیثیت بتائی ہے کہ عورت اگر تمہاری ماں ہے تو ان اللہ جعل الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو ان اللہ جعل الرحمہ، اللہ نے بیٹی کو رحمت بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی پرورش، بالغ ہونے پر اس کی شادی کر دی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من ابتلی من هذه البنات شیئا اضمن له الجنہ، کسی کو بیٹی کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، شادی کر دی طلاق ہو گئی، مختلف معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، بیٹی کی وجہ سے جو آزمائش سے گزرا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضمانت جنت دیتا ہوں۔ بہن ہے، بہن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ عورت اگر بیوی ہے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، عورتوں کے بارے میں تمہیں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، میری اس نصیحت پر مضبوطی سے کاربند رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نصیحت ارشاد فرمائی، لوگوں مسلمان کا بھائی ہے، لا تظلموہ، بھائی کی خوبی یہ ہے کہ بھائی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ آج تو سگا بھائی کا حق کھا رہا ہے، اس کا وراثت سے حصہ دبا کے بیٹھا ہے، پارٹنرشپ تھی، وہ چھوٹا تھا تو بڑا اس کا حصہ کھا گیا ہے، چھوٹے کے ہاتھ میں کچھ آیا ہے تو اس نے بڑے کو محروم کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ نہیں، آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا تظلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، لا تظلمہ، مسلمان پر ظلم زیادتی نہیں کر سکتا، کسی بھی صورت کی زیادتی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ نے بھائی بن کر رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے، وہ مال کے لحاظ سے ہو، وہ جان کے لحاظ سے ہو، وہ کسی بھی حق کے لحاظ سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، قرآن اور سنت، لن تضلوا بعدہ، جب تک تم قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور حقیقت میں گمراہی آئی ہمارے اندر وہیں سے ہے جب ہم نے رب کے قرآن کو چھوڑا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا۔ اگر آپ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں تو مسلمان جب تک قرآن کے اندر غوطہ زن رہا ہے، اس نے پوری دنیا کو تہذیب دی ہے، تمدن دیا ہے، جینے کا شعور دیا ہے۔ ایجادات کی دنیا کے اندر سب چیزوں کے موجد مسلمان سائنسدان ہی تھے۔ جب سے مسلمان نے قرآن سے ناطہ توڑا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ناطہ توڑا ہے، تو پھر آج حالت یہ ہے ہم دنیا سے تہذیب لے رہے ہیں، ہم دنیا سے رہنے کے طریقے مانگ رہے ہیں، ہم دنیا کی ایجادات کو استعمال کر رہے ہیں، اور نظام دنیا یہی ہے، جو انسان دینے والا ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، لینے والے کی عزت نہیں ہوتی۔
آج مسلمان کا بین الاقوامی قوتوں کے درمیان، مختلف قوموں کے درمیان، مختلف مذاہب کے درمیان جو عزت اور مقام نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے قرآن کے اندر غوطہ زنی چھوڑی، دنیا کو کچھ دینے کے قابل نہیں رہے، لینے والے بنے تو لینے والے کی کبھی بھی عزت نہیں ہوا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سب نے پڑھا سنا ہوگا کہ 2 دن پہلے پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک آدمی کو گولی ماری گئی۔ یہ آدمی کون تھا؟ کس طرح گولی مارنا درست ہے؟ جس کو گولی ماری گئی ہے یہ ابتداً قادیانی تھا، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ 2 سال سے یہ جیل میں ہے، 13 پیشیاں ہو چکی ہیں اور پیشیوں پہ پیشی تھی، اور جس نے گولی ماری اس کا اقدام کیا ہے؟ اسلام قانون کو ہاتھ میں لینے سے منع کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے، جب ایک مسلمان دیکھ رہا ہے کہ اس سے پہلے کئی ٹرائل سے گزر کر ایک عورت گستاخ رسول ثابت ہو چکی ہے، میری حکومت اس کو پروٹوکول کے ساتھ رہا کرتی ہے، رہائی کے خلاف بولنے والوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، 6 ماہ جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ 1300 کیسز جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر پشاور والے کیس تک 1300 کیس پاکستان میں درج ہوئے گستاخ رسولوں کے خلاف۔ کسی ایک گستاخ رسول کو کسی ایک عدالت سے کبھی بھی کوئی سزا نہیں ہوئی، تو پھر مسلمان سوچتا ہے ایک طرف میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی حرمت ہے، آپ کی ناموس ہے، دوسری طرف میرا قانون ہے اور میرے ملک کے رکھوالوں کا حال یہ ہے، تو وہ اسی کے اندر بہتری سمجھتا ہے۔ تاریخ بھی گواہ ہے کہ گستاخان رسولوں کے فیصلے قاضیوں نے کم اور غازیوں نے زیادہ کیے ہیں، تو ایمانی جذبات کے اندر آ کر کے اس نے ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو بات کی صحابہ کرام کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، فرمایا صحابہ یہ بتاؤ میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ 3 بار پوچھا، سب نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ جملہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی صحابہ کرام سے، اور یہ پوچھا کہ یہ امت کو دراصل پیغام دیا ہے خود احتسابی کا کہ اپنا بھی موازنہ کریں، میں کیا کر رہا ہوں، میری ذمہ داری کیا تھی، کیا میں وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں؟ اور جب تک آدمی احتساب کرتا رہتا ہے اس وقت وہ نفع مند راستے پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد بھی فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب اپنا جائزہ خود لیتے رہا کرو اس دن سے پہلے کہ جس دن تمہارا حساب لیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنا محاسبہ، اور سنت عمل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ آدمی جب شام کو رات کو سونے لگے تو اس وقت اپنے پورے دن کے کاموں پر نظر ڈالے، اور اس کا موازنہ گزشتہ کال سے بھی کرے کہ پرسوں میں نے کتنے نیک کام کیے اور آج کتنے کیے اور کل کتنے کیے۔ جس کا آج کل سے بہتر تھا فرمایا وہ فلاح و کامیابی کے راستے پر ہے، اور جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے وہ ناکامی کے راستے پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات فرمائی وہ خود احتسابی کی فرمائی ہے۔ اور آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ دن آج 9 ذی الحج کا ہے، یہ اللہ کی بلندی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کی صدائیں لگا